بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سحر زدہ مسحور، وہ شخص جو جادو کی زد میں ہے اور جادو نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس حوالے سے علامات، پہچان اور شناخت درج کریں گے۔ اور علامات، پہچان، شناخت سبھی بتاتے ہیں، سبھی نے لکھی ہے، لیکن ہم آپ کو اس سے نکلنے کے دو طریقے، روحانی اور دوسرے جسمانی اور ذہنی مشقیں بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس سے شفا یاب بھی ہوں گے، اور اس ویڈیو سے آپ کو ایک نئی امنگ، نئی ترنگ اور امید کی کرن نظر آئے گی۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جب بھی آپ کو ویڈیوز پیش کروں تو وہ حقیقی ہوں، وہ عملی ہوں اور وہ قابل عمل ہو سکیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ جی کہانی سنائی ہے اور سن کے واہ واہ جی بہت اچھا، یا کوئی کمنٹس میں پوچھے کہ جی میرے ساتھ یہ علامت ہے، میرے ساتھ یہ علامت ہے، کیا یہ بھی جادو کی ہے؟ نہیں بھائی، ہم آپ کو ایز اے ہول خلاصہ، اختصار اور سمرائز کر کے انشاءاللہ بتائیں گے، اور اس بتانے کے بعد آپ اپنی علامات کو جانچ لیں، اپنے بہن بھائیوں کی علامات کو جانچ لیں، اپنے گھر کی علامات کو جانچ لیں، انشاءاللہ سارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جانچنے کے بعد اب کرنا کیا ہے وہ ہم آخر میں بتائیں گے، اور میری اس ویڈیو کی ہو سکتا ہے کئی قسطیں ہوں، اس لیے اس ایک ویڈیو کو کافی نہ سمجھا جائے۔ تو اب ہم آج جب بات کریں گے، اب ہم جادو زدہ شخص کی بات کریں گے، جادو زدہ فرد کی بات کریں گے کہ گھر میں ایک بندہ ہے، وہ جادو زدہ ہے یا نہیں، اس کا رشتہ باندھا گیا ہے یا نہیں، اس کا امتحان باندھ دیا گیا ہے یا نہیں، اس کی ملازمت باندھ دی گئی ہے یا نہیں، اس کا کاروبار باندھ دیا گیا ہے یا نہیں، اس کے سوشل ریلیشن، اس کے معاشرتی تعلقات باندھ دیے گئے ہیں یا نہیں، یہ سب کچھ عرض کریں گے۔ تو چلتے ہیں ایسی علامات کی طرف جن کو دیکھتے ساتھ ہی آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ مریض جادو زدہ ہے۔ سب سے پہلے یہ علامت میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ایسا شخص جو جادو زدہ ہوگا وہ تاریک سوچ رکھے گا، وہ نا امیدی اور مایوسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، اور یہ فیصلہ دل ہی دل میں کر چکا ہوگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ نا امیدی اور مایوسی جادو کی پہلی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ کہ وہ ہر شخص کو شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھے گا، ہر شخص کو اپنا دشمن شمار کرے گا، ہر شخص کو اپنا جان کا، اپنے مال کا، اپنی عزت آبرو کا دشمن سمجھتے ہوئے اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ اور غموں کو ان کے اوپر ڈالے گا کہ یہ دکھ غم میرے اوپر میری ماں، میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، میرے اعزاء احباب، میرے ایکس کولیگز، میرا ایکس ہسبینڈ، یا ہسبینڈ ہے تو میری ایکس وائف، ان چیزوں کے اسباب ہیں، اور ان وجوہات کی بنیاد پر اور ان کے کچھ کیے کرنے کی بنیاد پر میں ان حالوں کو پہنچا ہوں۔ یہ بنیادی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پہ خوف کے، وحشت کے، مایوسی کے اور شکوک و شبہات کے آثار واضح ہوں گے۔ آپ اس کو محبت سے بلائیں گے، وہ بدتمیزی کرے گا۔ آپ اس کے ساتھ محبت بھرا رویہ اپنائیں گے، وہ غصہ کرے گا، گالم گلوچ کرے گا۔ آپ اس کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے اس کو کچھ تحفہ دیں گے، وہ یہ کہے گا کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، اور یہ دشمن کا نیا جال اور دشمن کی نئی چال ہے۔ اور ساتھ کے ساتھ اس کے نماز سے دل ہٹ جائے گا، نماز پڑھنا چاہے گا، پڑھ نہیں پائے گا، نماز کے لیے کوشش کرے گا، وساوس آئیں گے۔ پہلے نمازی تھا، اب اذان سن کے اس کی طبیعت خراب ہونے لگے گی۔ نماز کے لیے اس کے لیے جانا ایک بہت بڑا پہاڑ سر کرنے کے مترادف ہوگا۔ اسی طرح کوئی نیک محفل، کوئی درود پاک سننا پڑھنا، کوئی دعوت نیک اعمال کا کرنا سننا، اس کو بہت بڑا پہاڑ محسوس ہوگا۔ یہ اس سے بچے گا، اور کبھی پاکی ناپاکی کا بہانہ، کبھی کپڑوں کا بہانہ، کبھی کسی کام کاج کے بہانے سے آپ کے ساتھ نہیں چلے گا اس نیک کام کی طرف۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو مختلف گندے خواب آتے ہوں گے۔ کچھ تو جادو تھا، اور کچھ جادو کے وساوس اور اوہام کی وجہ سے شیطان اس کے دل دماغ میں گھر کر لے گا۔ اب اس کو ناپاکی اور غلاظت کے خواب آتے ہیں، اس کو رات کو احتلام کثرت سے ہوتا ہے، یہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر وہ آسودگی
اور رات کی وہ راحت جو ہر شخص کو سونے سے ملنی چاہیے یہ اس سے محروم ہوگا، اور اٹھے گا، اٹھ کے نہ کھانا چاہتا ہے نہ پینا چاہتا ہے، اور کام کاج کی طرف جو بڑھا تھا، کوشش کی تھی، ناکامی اٹھائی تھی، اب اس کو دن اچھا نہیں لگتا، یہ دن کی روشنی پسند نہیں کرتا، یہ گھر سے باہر قدم نہیں اٹھاتا، یہ ایک کمرے میں، یہ ایک دروازے میں، یہ ایک چار دیواری میں اتنا محدود ہو گیا ہے کہ اب یہ کسی سے ملنا یا بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بھوک اس کی مٹ چکی ہے، پیاس اس کی ختم ہو چکی ہے، اور اس کو ہنسنا مسکرانا بھول چکا ہے۔ یہ ساری علامات جادو کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حالات یہ ہیں کہ اگر یہ میری بہن بیٹی شادی کے لیے عمر کے حوالے سے تیار ہے، اب ماں باپ رشتہ ڈھونڈتے ہیں، پہلے کوئی رشتہ آتا نہیں، کوئی آئے تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اس کا مزاج چڑچڑا ہونے لگتا ہے، اس کی شکل بھیانک، بے ڈھنگی، بے رونق ہو جاتی ہے، اس کے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ پمپلز آ جاتے ہیں، اور یہ سینکڑوں علاج، سینکڑوں ٹیوب، سینکڑوں دوائیاں، سینکڑوں کاسمیٹکس استعمال کرتی ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ رشتے والے واپس جاتے ہیں، نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، انکار کر چکے ہوتے ہیں، ویسے ہی اس کا چہرہ پھر سے شاداب اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنی ہیں، خود مریضوں کی دیکھی ہیں، اور 23 سال کے تجربے سے میں نے یہ سب علامات اخذ کی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے حال یہ ہے، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جیسے ہی کام کاج کی بات چلے، یہ باہر نوکری ڈھونڈنے جائے، یہ کاروبار کی طرف قدم اٹھائے، ویسے ہی اس کی طبیعت خراب، اس کی طبیعت بوجھل، اس کا سر درد، اس کے سارے معاملات میں ایسی خرابیاں کہ کبھی بائک خراب، کبھی گاڑی خراب، کبھی بارش کا معاملہ، کبھی بجلی چلے جانے کے ایشوز، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو اس کو کام کاج کاروبار سے روکتی ہیں۔ صبح اٹھتا ہے، نوکری پہ جانا ہے، الٹیوں کی بھرمار ہے، سر درد شدید ترین ہے، معدے میں تکلیف ہے، یہ ٹیسٹ کروا چکا، سی ٹی سکین کروا چکا، ایم آر آئی کروا چکا، سب کلیئر ہیں، اور بالآخر جیسے جیسے ٹائم وقت دفتر کا کاروبار کا گزرتا ہے، ویسے ویسے اس کی صحت حشاش بشاش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص سارا جہان پھرے گا، گھومے گا، لیکن خرچ کرنے کے اعتبار سے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف تنگی نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی کمانے کی بات آئے گی، جیسے ہی اس کا وہ اسپیسیفک جو وہ سوچے گا جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ چیز مسلط ہے، ڈیوٹی ہے کہ اس کو یہ نہیں کرنے دینا، تو کمائی کی طرف سے راستہ بند اور خرچ کی طرف سے راستہ کھلا۔ اور ایک اور علامت جادو کی یہ ہے کہ آدمی پیسے بہت کماتا ہے، بہت اچھے کما کے گھر لاتا ہے، لیکن گھر لانے سے پہلے بہت بڑی فہرست اور بہت بڑے غیر ضروری اخراجات منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں وہ پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ جو ضرورتیں تھیں، جو مقاصد تھے، جو تمنائیں تھیں، جو خواہشات اور ضروریات تھیں، وہ ایک طرف رہ گئیں، یہ بلائیں جو منہ کھولے کھڑی تھیں، یہ سارا کا سارا پیسے کی طرح ان کے حلق میں انڈیل دینے کے بعد بھی ان کی پیاس نہیں بجھ رہی۔ تو یہ علامات، یہ کیفیات اور یہ حالات وہ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ جادو زدہ ہے، یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے خلاف ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں شیاطین جنات کی، جو کسی خاص مقصد کے وقت ایکٹیو ہوتے ہیں ویسے پرسکون رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی صحت مند ہے، تنومند ہے، توانا ہے، پاکستان میں سب کام اور اپنے ملک میں سب کام سب ٹھیک سے کر رہا ہے، لیکن باہر جانے کے حوالے سے جیسے ہی انٹرویو کی بات بنے معاملات بگڑتے ہیں۔ جیسے ہی انٹرویو دینے جائے اس کو یہ نروس ہو جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے، اور بالآخر یا تو انٹرویو میں ریجیکشن ہو جاتی ہے یا ٹائم ڈیلے ہوتا ہوتا سال ہر سال پہ محیط ہو جاتا ہے کہ بیٹی میری اپنے شوہر تک نہیں پہنچ پاتی، اور بیٹا یا بھائی میرا باہر کاروبار ملازمت کے لیے پہنچ نہیں پاتا۔ اور تعلیم کے حالات یہ ہیں کہ بچے کو اسکالرشپ مل جائے یا جیب سے ماں باپ پیسے خرچ کے باہر داخلہ کروا دیں، لیکن اس داخلے کے بعد ڈاکومنٹیشن
پریپریشن نامکمل اور انکمپلیٹ ہونے کی بنیاد پر اس کا سیشن گزر جاتا ہے، یہ جا نہیں پاتا ہے۔ یہ وہ سب علامات ہیں جو کسی خاص فرد پر خاص مقاصد کے تحت مسلط کی گئی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کی صحت کے حالات یہ ہیں کہ کاروبار ختم، ملازمت ختم، گھر میں بیٹھے ہیں۔ اب جب وہ کوششیں کر رہے ہیں تو نہ تو ملازمت ملتی ہے، نہ کاروبار چلتا ہے۔ اب ایک نیا مسئلہ اور پنگا شروع ہے جسے کہتے ہیں صحت کے مسائل، جسے کہتے ہیں ذہنی اور نفسیاتی مسائل۔ یہ بیچارہ مایوس نا امید ہو کر بستر سے لگ گیا ہے اور لوگوں کو اب یہ کہنے لگا ہے کہ اب یہ حالات نہیں بدل سکتے، میرے لیے دعا کرو کہ میری آخرت اچھی ہو جائے۔ حالانکہ اچھا بھلا چنگا نوجوان تھا، لیکن جادو نے سال ہی سال میں اس کو بستر سے لگا دیا۔ اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کینسر کا ایسا ایشو ہوا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ یہ ہزاروں لاکھوں میں ایک کو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ساتھ ہی اس کی بیوی بھی اسی مرض کا شکار ہو گئی۔ اب ہم نے علاج کیا، اللہ پاک نے شفا دی۔ اب معاملات اور حالات یہ ہیں کہ ان ساری چیزوں سے کیسے نکلا جائے، ان ساری چیزوں کو کیسے شکست دی جائے۔ میں اس میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات، آپ کو سوشل ہونا پڑے گا۔ پہلی بات، آپ کو اپنے کمرے اپنے گھر سے نکلنا ہوگا۔ پہلی بات، آپ کو اس اپنے حصار جو آپ نے خود بنایا ہے، خول جس میں آپ خود بند ہو گئے ہیں، اس کو توڑنا ہے۔ آپ مرد ہیں، 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ آپ مرد ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر نہیں آئیں گے، آپ واک کے لیے پارک میں، سڑک پر، کسی پرفضا مقام پر روزانہ آدھا پونا گھنٹہ واک کریں گے، اور ان تمام بوجھوں کو، ان تمام وزنوں کو، ان تمام دکھوں اور غموں کی گٹھڑی باندھ کر گھر سے باہر پھینک آئیں گے، اور بالکل ہلکے پھلکے حشاش بشاش اور فریش ہو کے گھر آئیں گے۔ اب آپ آئیں گے غذا کی طرف، تو اب آپ غذا میں ہلکی پھلکی غذا کھائیں گے، مرچ مسالے بند کریں گے، تحریک والی چیزیں، اشتہا والی چیزیں، آپ کی شہوت کو غلبہ دینے والی چیزیں، آپ کو بیمار کر دینے والا برائلر، آپ کو بیمار کر دینے والے مسالے، ان سب کا استعمال آپ یکسر ترک کر دیں گے، بازار کے کھانے نہیں کھائیں گے۔ اور اگر آپ عورت ہیں، سادے کھانے پکائیں گی، نماز کا اہتمام کریں گی، گھر سے باہر نکل کے واک ایکسرسائز کا اہتمام کریں گی۔ اگر کریں گی انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا، اور اب گھر سے باہر جانے کی نوبت کم آتی ہے۔ اگر آپ ایسے ایریے میں رہتی ہیں کہ جہاں باہر معاشرتی یا سماجی یا خاندانی وجوہات کی بنیاد پر نہیں جایا جا سکتا، یوٹیوب پر یوگا موجود، یوٹیوب پر مختلف مناسب ایکسرسائز جو ہارمفل یا مضر نہیں ہے موجود، ایسی ایپس موجود جو آپ کو پورے مہینے کا پلان دیتی ہیں، جن کو اختیار کر کے آپ ذہنی، جسمانی، نفسیاتی صحت اختیار کر سکتے ہیں۔ اب آخری بات کہ کیسے ہم نے روحانی صحت حاصل کرنی ہے۔ ان سب چیزوں سے ہم بہتری کی طرف چل پڑے ہیں، لیکن اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اس کی تکمیل کے لیے جو مسئلہ ہے اس اعتبار سے، یعنی شادی کا مسئلہ ہے، میں نے اس کا لنک ویڈیوز کا نیچے دے دیا ہے ڈسکرپشن میں۔ آپ کی کاروبار کا مسئلہ ہے، میں نے ویڈیوز کا لنک دے دیا ہے۔ آپ کی ملازمت کا ایشو ہے، لنک دے دیا ہے۔ آپ کی صحت کا مسئلہ ہے، لنک دے دیا ہے۔ آپ کے رشتے کا مسئلہ ہے، لنک دے دیا ہے۔ آپ نے وظائف بھی بہت کیے، آپ رجت کا شکار ہو گئے، آپ دکھ غموں کو جھیل رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں آگے بڑھ کے قرضوں کی زیادتی کے باوجود آخری ایسا قرضہ لیتے جو ان سب قرضوں کی گردن پر تلوار ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اپنے دشمن کو عملاً، پریکٹیکلی اور مثبت قدم اٹھا کر بغیر چھوئے اور بغیر کچھ کہے شکست دینے کے قابل ہو جائیں کہ عمل لیں، پیروں پر کھڑے ہوں، عمل لیں، دشمن کو شکست دیں، عمل لیں، اپنا حق میرٹ کے اعتبار سے چھین کر لینے کے قابل بنیں، عمل لیں، کاروبار کو لگیں، پرواز کریں، عمل لیں، ملازمت میں ترقی کریں، عمل لیں، امتحان میں کامیابی ملے، عمل لیں، شادی میں کامیابی ملے، شادی ہونے میں اور شادی بچ جانے میں کامیابی ملے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کو انشاءاللہ خوراک، فزیکل ایکٹیویٹی اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کے تمام
لنکس میں نے دیے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر خواتین ہیں تو وہ کیا عمل پڑھے؟ مختصر، سادہ، آسان، یا باسطو یا مغنی یا کریمو یا لطیفو، یہ 4 اکٹھے پڑھیں گے، ایک دفعہ ہو گیا۔ اس کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے پاؤں تک جسم میں پھیر لیں۔ پاکی نہ اپنا پاکی میں پڑھ سکتی ہیں، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے میرے مرشد کا خاص عطا کردہ ایک عمل وہ آج پیش کر رہا ہوں، سینے کا راز ہے۔ اس کو انشاءاللہ آپ ملکوں پھریں گے، نہیں ملے گا۔ یہ آسٹریلیا سے امریکہ تک تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے تحفہ ہے، اور میرا تحفہ نہیں ہے، میری توقعات کوئی نہیں، میرے مرشد کی عطا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمام اندھیروں، تمام دکھوں، تمام نا امیدیوں اور مایوسیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے روزانہ 500 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر پھیر لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور جو میں نے باقی باتیں بتائی ہیں ان سب کو اختیار کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ یہ کب تک کرنا ہے، یہ اہم بات ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک وقت اپنی مرضی کا جو آج فکس کر لینا ہے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ کرنا کب تک ہے؟ 11 دن، 21 دن، میکسیمم 41 دن اہتمام کر لیں، انشاءاللہ سارے دکھ غم کٹیں گے۔ آپ کے کٹیں گے؟ آپ اپنے بیٹے کے لیے، آپ اپنی بیٹی کے لیے، آپ اپنے بھائی کے لیے، اپنی 4 دیواری میں موجود اس بیٹی کے لیے جو بیچاری رس کے، ناراض ہو کے، یا جس کو ناراض کر کے گھر سے نکالا گیا ہے، طلاق کی تلوار لٹک رہی ہے، اس کے لیے کریں، انشاءاللہ اس کو بھی عافیت ملے گی۔ میرے دل کی بات، میرے دل کی چاہت اور میرے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی، بہن بھائیوں کی، اپنے ماؤں بیٹیوں کی خدمت کر سکوں۔ باقی رزق روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار اور ضرورت مند اور محتاج ضرور ہوں۔ میں ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جس کو میرے مرشد کے کلام، عطا، تجویز سے فیض ہو، یا اللہ میرے مرشد کی صحت، میرے مرشد کی عمر کو دراز فرما، عمر خضری عطا فرما، اور مجھے ان کے قدموں میں بیٹھنے کی اور فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ یہ فیض میں ان کے ذریعے سے آگے بانٹ سکوں۔ میری بس آپ سے یہ التجا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔